یہ بیہودہ ننگی کمر والی ساڑی کہاں پہن کر جا رہی ہو؟ تم سے کتنی بار کہا ہے کہ ایسے گھٹیا کپڑے پہن کر باہر مت جایا کرو۔ شامل غصے سے لالہ رخ کو ڈانٹ رہا تھا، جو اپنی ہی دوست کی شادی پر تیار ہو کر جا رہی تھی۔ مجھے بھی جان نے اجازت دی ہے، تو کیا ان بیہودہ کپڑوں کی بھی انہوں نے اجازت دی ہے؟ چلو آؤ ابھی پوچھ لیتے ہیں۔ وہ اس سے بازو سے پکڑتا، غصے سے کھینچتا پیچان کی طرف جانے لگا کہ ایک زوردار تھپڑ شاہمیر کے چہرے پر لالہ رخ نے رسید کیا۔ تم ہوتے کون ہو میرے ساتھ زبردستی کرنے والے؟ تمہارا شوہر ہوں، خبردار۔ ہونے والے ہو، جب ہو جاؤ گے تب کی تب دیکھی جائے گی۔ وہ غصے سے اپنا ہاتھ چھڑواتی دندناتی ہوئی چلی گئی۔ اس کو تو میں آج رات مسا چکاؤں گا۔ جو ہی وہ شادی سے رات گئے واپس آئی تو شاہمیر اس کے کمرے میں چھپ کر بیٹھا تھا کہ اس کے کمرے میں اندر آتے ہی اس کے منہ پر ہاتھ رکھتا، اسے تمام پردوں سے آزاد کرتا، اپنا حق وصول کر گیا۔ اب پتہ چلا کہ میں کون ہوتا ہوں۔ آج کے بعد مجھے یہ مت کہنا کہ میں کون ہوتا ہوں۔ ہفتے بعد رخصتی کی تیاری کرو۔ خان حویلی کے ڈرائنگ روم میں خاموشی کچھ زیادہ ہی گہری تھی۔ دیوار پر لگی پرانی گھڑی کی ٹک ٹک اس خاموشی کو کاٹ رہی تھی، جیسے وقت خود یاد دہانی کروا رہا ہو کہ بات اب ٹالی نہیں جا سکتی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، نہ ضدی نہ بے باک، بس رسمی سی۔ دستک کی آواز سن کر نور جہاں بیگم نے سر اٹھایا تھا اور دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولے، آئیے، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ نور جہاں بیگم کی آواز میں ٹھہراؤ تھا، مگر اس ٹھہراؤ کے پیچھے برسوں کی ضد، انا اور اختیار چھپا ہوا تھا۔ شامیر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سیاہ کوٹ، کلائی پر گھڑی، آنکھوں میں وہی چمک جو ہمیشہ اس کو دوسروں میں نمایاں کرتی تھی۔ اس نے سامنے صوفے پر بیٹھی نور جہاں بیگم کو دیکھا، 2 قدم آگے بڑھا اور سر جھکا کر بولا، السلام علیکم۔ دادی لہجے میں ادب ہی ادب تھا۔ انہوں نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جواب میں محض ہلکا سا سر ہلایا۔ شامیر نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر قدرے رسمی لہجے میں بولا، اجازت ہے، اندر آ سکتا ہوں؟ انہوں نے ایک سخت نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی، جانتی تھی وہ خاص کر انہیں جلانے کے لیے ایسے اجازت طلب کر رہا ہے۔ وہ ناراض لہجے میں بولی، اگر میں انکار کر دوں گی تو کون سا تم وہیں کھڑے ہو کر میری بات سنو گے؟ ظاہر سی بات ہے، اندر ہی آؤ گے۔ آ جاؤ، اجازت ہے، اور بیٹھ بھی آ جاؤ۔ آواز مختصر تھی مگر حکم صاف تھا۔ وہ صوفے کے ایک کنارے پر بیٹھ گیا، جیسے زیادہ جگہ گھیرنے کی اجازت بھی نہ ہو۔ گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے بولا، بولیے، کیوں بلائے ہیں مجھے؟ میری کچھ دیر بعد امپورٹنٹ میٹنگ ہے، مجھے اس کے لیے نکلنا بھی ہے۔ ان دونوں بھائیوں کی لڑائی کی وجہ سے پروجیکٹ ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ ہر طرف سب باتیں مجھے سنبھالنی پڑ رہی ہیں۔ لوگ ہزاروں باتیں بنا رہے ہیں، جب آپس میں ہی اتفاق نہیں ہے تو کمپنی کس طرح آگے چلے گی؟ نور جہاں بیگم کی بھویں ذرا سی تن گئی۔ کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے، خدا نے مجھے 2 بیٹے ہی کیوں دیے؟ کاش تو بیٹیاں دے دیتا، انہیں رخصت کر کے سکون سے بیٹھ جاتی۔ ان بھائیوں کی لڑائیوں میں بلا وجہ میرے شوہر کا کاروبار بیچ میں آتا ہے، اور تمہارے لیے دادی سے زیادہ اہم میٹنگز ہے۔ 1000 دفعہ تمہیں سمجھایا ہے جب میں بلایا کروں اپنے تمام تر کام مکمل کر کے آیا کرو، لیکن نہیں، تمہیں میری بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ جب بھی آتے ہو گھوڑے پر سوار آتے ہو، کسی دن اس حرکت پر مار کھاؤ گے مجھ سے۔ شامی نے فوراً سر نفی میں ہلایا، نہیں دادو، ایسی بات نہیں ہے، آپ بولے، کیا بات ہے، میں سن رہا ہوں۔ کچھ لمحے وہ خاموش رہی۔ ان کی انگلیاں لاٹھی کے دستے پر مضبوطی سے جم گئی تھی، جیسے الفاظ بولنے سے پہلے خود کو سنبھال رہی ہوں۔ پھر بولی، اپنے باپ سے بات کرو، بس بہت ہو گیا ہے، میں اب مزید یہ تماشا آگے بڑھنے نہیں دے سکتی۔ شامیر نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا، چونکا نہیں مگر حیرت ضرور ہوئی۔ کس بات پر؟ اسے اندازہ ہو چکا تھا مگر ان کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ نور جہاں بیگم نے ایک سخت گھوری سے اسے نوازا تھا اور خاطر لہجے میں بولی، اسے کہو جس طرح ہماری پوتی سے تمہارا نکاح کروایا تھا، اسی طریقے سے آ کر رخصتی کی بات کرے۔ میرا ارادہ اسی سال تم دونوں کی رخصتی کرنے کا تھا، لیکن بلا وجہ یہ مہینوں سے دونوں بھائی لڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، کاروبار میں بھی نقصان ہو رہا ہے اور آپسی معاملات بھی خراب ہو رہے ہیں۔ ان کی آواز میں اب نرمی نہیں تھی۔ میری پوتی اب بڑی ہو چکی ہے، میں اسے رخصت کرنا چاہتی ہوں، بہتر ہے اپنی زندگی میں اسے رخصت کر دوں۔ مجھے اپنے بیٹے سے اب کوئی امید نہیں، اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو پھر بھی ٹھیک تھا، مگر یہ فرائض مجھے اپنے ہاتھوں سے ہی انجام دینا ہوگا۔ شامیر نے گہرا سانس لیا، یہ بات چچا بھی کر سکتے تھے۔ دادی، لیکن نہیں، وہ ایسا کیوں کریں گے؟
دونوں نے ہی میری زندگی بھی برباد کی ہوئی ہے. میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ اس سال رخصتی کر کے آخری مہینے تک عمرہ کرنے چلا جاؤں، لیکن ایسا مجھے کچھ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. نور جہاں بیگم کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ آئی. وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، سلیم اور بات کریں، یہ تو بس اب خواب ہی رہ گیا ہے. وہ اپنی آنا میں بیٹھے. اس کو اتنا خیال نہیں آ رہا کہ بیٹی کا باپ ہے، جھک جائے گا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. سامنے کوئی اور نہیں، بڑا بھائی ہے، مگر اس کی اکڑ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. ان کی بات سن کر شامل سنجیدگی سے سر نفی میں ہلا کر بولا، جس طرح چاچو انا میں بیٹھے ہیں اس طرح بابا بھی انا میں بیٹھے ہوئے ہیں. بابا بھی کبھی نہیں جھکیں گے. ان کا کہنا ہے کہ ہر بار وہی جھک کر آئے ہیں، اس بار نہیں. ہر دفعہ وہ اپنی بات نیچی نہیں ہونے دیں گے. نور جہاں بیگم کی آنکھوں میں چمک اب سختی میں بدل چکی تھی. یعنی ماں کی بات کی بھی اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رہی. شامیر نے کرسی کے پشت سے ٹیک لگائی. آواز میں بےبسی صاف جھلک رہی تھی. اگر آپ کو اتنا ہی غصہ ہے تو آپ خود گھر کیوں نہیں چلی جاتی؟ وہ گھر آپ کا بھی تو ہے، اور وہ گھر آپ ہی کے نام ہے، بلکہ ہم آپ کے گھر میں رہ رہے ہیں. یہ سن کر نورجہاں بیگم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی. ان کا یہ پوتا بہت سمجھدار تھا. رشتوں کو کیسے سنبھالنا ہے، باتوں کو کس طرح ڈھالنا ہے، اسے بخوبی آتا تھا. وہ سر نفی میں ہلا کر بولی، نہیں آنا مجھے کہیں بھی ایسے کہو. انہوں نے ہر لفظ پر زور دیا. وہ میرے پاس آئے، وہ میرا بیٹا ہے، میں اس کی اولاد نہیں. آ کر مجھ سے میری پوتی کی رخصتی کی بات کرے، یہ پیغام میرا اپنے باپ تک پہنچا دینا. کمرے میں ایک لمحے کو مکمل خاموشی چھا گئی. پھر انہوں نے سخت لہجے میں کہا، ورنہ شامیر بھول جاؤ کہ میں اپنی پوتی تمہارے حوالے کروں گی. ساری زندگی کماری وہ میرے گھر پہ بیٹھی رہے گی، لیکن میں تمہارے ساتھ اس کو نہیں جانے دوں گی. یہ میرا فیصلہ ہے. شامیر کی پیشانی پر بل پڑ گئے. آپ مجھے کیوں گھسیٹ رہی ہیں دونوں بھائیوں کی لڑائی میں؟ نورجہاں بیگم کی آنکھوں میں اب فیصلہ صاف تھا، کیونکہ یہی ایک حل ہے ان دونوں بھائیوں کو جوڑنے کا. میں اپنے بیٹوں کو اس طرح جھگڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی. انہوں نے لاٹھی زمین پر ٹکائی اور کہا، اور اب تم اس کا خمیازہ بھگتو گے. شامیر نے آہستہ سے مسکرا کر سر جھکا لیا، مگر اس مسکراہٹ میں خوشی نہیں تھی. تو آپ واقعی یہی چاہتی ہیں؟ ہاں، انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا. میں یہی کروں گی. وہ اٹھا، گھڑی پر ایک نظر ڈالی، پھر دادی کو دیکھا. ٹھیک ہے، میں بات کروں گا. نور جہاں بیگم نے نظریں چرا لیں جیسے فیصلہ ہو چکا ہو. ڈرائنگ روم میں ایک بار پھر گھڑی کی ٹک ٹک گونجنے لگی، اس بات کی گواہی دیتی ہوئی کہ اب معاملہ صرف وقت کا نہیں رہا. کچھ دیر تک وہ ان کے پاس ہی بیٹھا رہا. ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے کافی وقت بیت گیا تھا. میٹنگ کا ٹائم بھی نکل چکا تھا، اس لیے اب وہ سیدھا اپنے گھر جانا چاہتا تھا. بی جان کو خدا حافظ بول کر وہ سیدھا پورچ کی طرف بڑھا. پورچ میں قدم رکھتے ہی اس کے قدم خود بخود سست ہو گئے. دادی سے طویل بحث کے بعد بھی نتیجہ وہی نکلا جس سے وہ بچنا چاہتا تھا. اب اسے اپنے باپ کو لانا ہی ہوگا. کندھے جھکے ہوئے تھے، جبڑا سختی سے بھینچا ہوا، اور ذہن میں ایک شور سا برپا تھا. باہر کی ہوا ٹھنڈی تھی، مگر اس کے اندر عجیب سی تپش تھی. پورچ میں پہلے ہی ایک گاڑی کھڑی تھی. ہیڈ لائٹس بند ہو چکی تھی، مگر انجن کی گرمی اب بھی فضا میں محسوس ہو رہی تھی. اسی لمحے گاڑی کا دروازہ کھلا اور لالا روک باہر نکل، پینٹ شرٹ پہنے، بال سادہ سے بندھے ہوئے، چہرے پر ہلکا سا میک اپ. وہ واقعی غضب کی حسین لگ رہی تھی، مگر شامیر کی نظر حسن پر نہیں، لباس پر اٹک گئی تھی. اس کے جسم میں جیسے کسی نے ایک ساتھ آگ لگا دی ہو. وہ تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھا اور ایک ہی جھٹکے میں اس کا بازو تھام لیا. غصے کے مارے اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھی. وہ اس کو دیکھتے ہوئے دھاڑ کر بولا، یہ کیسے کپڑے پہن کر تم باہر گئی تھی؟ اس کی آواز میں غصہ دبانے کی ناکام کوشش تھی. عقل ہے تمہیں؟ کس طرح کا لباس پہنا ہوا ہے؟ خاندان کی بیٹی ہو کر ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو تم؟ لالا رخ نے فوراً اپنا بازو جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن سامنے موجود شخص کی گرفت سخت تھی. وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بلند آواز میں بولی، ہاں چھوڑو، میرا دماغ میرا نہیں، دماغ تمہارا چل گیا ہے. اور تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ہماری لڑائی ہو چکی ہے نا. ہمارے گھر کیوں آئے ہو؟ جب بھی آتے ہو کوئی نہ کوئی نقص نکال کر ہی جاتے ہو. تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ شامیر نے دانت پیستے ہوئے کہا، دادو نے بلایا تھا، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے گھر آنے کا اور تم میں نقص نکالنے کا. تم الٹی سیدھی کوئی ایسی حرکت کر کے ہی بیٹھی ہو کہ انسان بولے بغیر رہ نہیں پائے. پھر اس کی نظر دوبارہ اس کے لباس پر گئی. اور میں پھر پوچھ رہا ہوں، یہ کیا کپڑے پہن کر تم باہر گئی تھی؟
کس وجہ سے تمہارا دماغ خراب رہتا ہے؟ لالا رو کی آنکھوں میں چنگاری سی لپکی۔ میری مرضی میں کچھ بھی پہنوں، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ ہر وقت میرے پیچھے لگے رہتے ہو، یہ نہیں کھاؤ، یہ نہیں پہنو، اس کے ساتھ دوستی مت رکھو، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میں تمہارے معاملے میں کبھی دخل نہیں دیتی، لیکن تم میرے معاملے میں دخل دیے بغیر رہ ہی نہیں پاتے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی۔ پچھلی بار بھی تمہیں ذلیل کر کے اپنے گھر سے نکالا تھا، پھر تم ذلیل ہونے کے لیے میرے پاس آ گئے ہو۔ چین نہیں ملتا مجھ سے ذلیل ہوئے بغیر؟ شامر کا ہاتھ مٹھی میں بدل گیا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو، تم ہوتی کون ہو مجھے ذلیل کرنے والی؟ وہ اسے قریب جھکا۔ میں تمہاری جان لے لوں گا، چپ ہو جاؤ تم، اور مجھے صرف اتنا جواب دو، یہ کیا کپڑے پہن کر تم باہر گئی تھی؟ بہت دماغ چلنے لگا ہے تمہارا، سوال کر رہا ہوں تو الٹے جواب دے رہی ہو، بلکہ جھگڑا کر رہی ہو کھڑی ہو کر۔ لالا رخ نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، پھر طنزیہ ہنسی ہنستے، دی یونیورسٹی میں لوگ اسی طرح کے کپڑے پہن کر آتے ہیں، جھولا کپڑے پہن کر نہیں۔ جو میں الٹے سیدھے پہن کر چلی جاؤں؟ وہ کندھے اچکا کر بولی۔ اب میں اماں تائی بن کر تو جا نہیں سکتی نا، اس لیے تھوڑے ڈھنگ کے کپڑے پہن کر چلی جاتی ہوں، مگر مجھے پتا ہے تمہیں اس میں بھی مسئلہ ہے۔ یونیورسٹی کا نام لے کر ہر بات جائز نہیں ہو جاتی، شامی غصے سے بولا۔ تم میری بیوی ہو، یہ بات مت بھولو، دماغ خراب کیا ہوا ہے تم نے میرا۔ بیوی؟ لالا رو کی آواز میں کرواہٹ بھر گئی۔ وہ بیوی جو تمہیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی، یا وہ بیوی جس پر تم صرف حکم چلانا چاہتے ہو؟ انسان کو جملوں کا انتخاب درست کرنا چاہیے، ورنہ ساری زندگی پچھتاوا ہی ہوتا ہے۔ شامر ایک قدم اور آگے بڑھ کر بولا۔ تمہاری ساری اکڑ رخصتی کے بعد نکالوں گا، بہت اڑ رہی ہو نا؟ تمہارے پر میں نے اگر شادی کے بعد نہیں کاٹے تو میرا نام شاہمیر خان نہیں۔ آنکھوں میں سختی اتر آئی تھی۔ تم بس اب مجھ سے بچ کے رہو، سمجھی؟ لالا رخ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلا۔ دھمکیاں مت دو، وہ صاف لہجے میں بولی۔ یہ تمہارا گھر نہیں ہے، اور نہ ہی تم یہاں میرے فیصلے کرو گی۔ پورچ میں ایک لمحے کو مکمل خاموشی چھا گئی، صرف دور کہیں گاڑیوں کی آواز آ رہی تھی۔ شامر نے گہرا سانس لیا، جیسا خود کو قابو میں لانے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ لالا رخ نے بے نیازی سے رخ موڑ لیا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ کہتے ہی وہ اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ چند لمحے تک وہ وہیں کھڑا غصے سے اس کے پشت گھورتا رہا، اور پھر گاڑی میں بیٹھ کر سیدھا اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، گھر کے اندر عجیب سی خاموشی تھی، وہ خاموشی جو صرف ان گھروں میں ہوتی ہے جہاں باتیں دلوں میں جمع ہو کر بوجھ بن جائیں۔ شامر نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور سیدھا اپنے باپ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ قدموں میں تیزی تھی مگر ذہن میں الجھاؤ۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو سامنے صوفے پر اس کے بابا بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ اینک ناک کی نوک پر ٹکی ہوئی تھی، کمروں کی پیلی روشنی اخبار کے صفحات پر پڑ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی انہوں نے اخبار ذرا نیچے کیا اور سنجیدگی سے بولے، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، تمہاری ماں بتا رہی تھی آج تمہاری دادی نے تمہیں فون کر کے اپنے گھر بلایا تھا۔ شامر نے دروازہ بند کیا اور ان کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ ہاں بلایا تھا، ایک لمحہ رکا، پھر تلخی سے بولا، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں، مگر آپ کو توفیق نہیں ہوئی، میٹنگ کا بہانہ کر کے آپ سائٹ پہ چلے گئے۔ نعمان صاحب نے اخبار تہہ کیا، میز پر رکھا اور قدرے سخت لہجے میں بولے، میں میٹنگ پر ہی گیا تھا۔ شامر نے فوراً سر نفی میں ہلایا۔ بابا میں آپ کو خود سے زیادہ جانتا ہوں، وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے سب پتا ہے آپ کے دماغ میں کیا خرافات چل رہے ہیں۔ کمرے کی فضا ایک دم بھاری ہو گئی تھی۔ شامر، نعمان صاحب نے کچھ کہنا چاہا۔ نہیں سننی مجھے آپ کی بات، اس نے بات کاٹ دی۔ بابا آپ کو میرے ساتھ اس ہفتے چلنا ہی ہوگا، دادو سے رخصتی کی بات کریں، اور میں اسی ہفتے رخصتی چاہتا ہوں۔ نعمان صاحب کی آنکھیں ذرا سی پھیل گئیں۔ تم ہوش میں ہو؟ شامر کی آواز میں غصہ اور بے چینی گھل گئی۔ وہ پٹاخہ ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ بابا، وہ کرسی کی بازو پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، اس کے باپ کو اس کی بالکل خیر خبر نہیں ہے۔
مگر میں شوہر ہوں، میں یہ سب بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ نعمان صاحب نے ٹھنڈی سانس لی مگر لہجہ اب بھی قابو میں نہ تھا۔ تم اپنا روب جماؤ اس پر، اب بھی تم اس پر حق رکھتے ہو، انہوں نے واضح انداز میں کہا۔ نکاح ہو جانے کا مطلب سب کچھ ہوتا ہے، دادی کی اجازت کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا، شامر نے فوراً جواب دیا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، وہ ذرا جھک کر بولا۔ آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں اور رخصتی کی بات کر رہے ہیں، یہ طے ہے۔ نعمان صاحب کا چہرہ سخت ہو گیا تھا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، جتنی ذلت سے ان لوگوں نے ہمیں نکالا تھا میں بھول نہیں سکتا۔ شامر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تو میں کیا ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہوں؟ آواز بلند ہو گئی۔ میری بیوی مجھے نہیں ملے گی۔ نعمان صاحب نے بھی ذرا آواز اونچی کی۔ ملے گی؟ پھر ٹھہر کر بولے، بے شک ملے گی، مگر ایک وقت کے بعد، جب تک وہ خود نہیں آ جاتا اور ناک نہیں رگڑ لیتا، میں رخصتی نہیں لوں گا۔ شامر نے دونوں ہاتھ بالوں میں پھیرے۔ آپ سب کے معاملات میں بلا وجہ پھنس چکا ہوں۔ اس کی آواز میں تھکن جھلک رہی تھی۔ دادی کی ضد، آپ کی انا، اور بیچ میں۔ نعمان صاحب خاموش رہے، کمرے میں بس گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے، شامر نے آخرکار کہا، آپ نہیں چلیں گے تو نہ صحیح، مگر یاد رکھیے گا اگر حالات ہاتھ سے نکلے تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کمرے میں گونجی اور رات کی خاموشی ایک بار پھر سب کچھ نکل گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، 2 دن خاموشی سے بیت گئے تھے۔ رات کے 1:30 بج رہے تھے۔ شہر کی سڑکوں پر روشنی تو تھی مگر دلوں میں اندھیرا گھیرا ہوا تھا۔ گھر کی 4 دیواری میں الجھی انا، ضد اور بے بسی سے تنگ آ کر وہ اس جگہ آ نکلا جہاں شور میں سب کچھ دب جاتا ہے۔ کلب کے اندر داخل ہوتے ہی تیز میوزک، رنگین لائٹس اور بے فکری سے ہنستے چہروں کا ہجوم اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا، گردن ڈھیلی پڑی ہوئی، ذہن بوجھل۔ ابھی اس نے ڈرنک کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک اس کی نظر سامنے کی سمت اٹک گئی تھی۔ دل ایک لمحے کو جیسے رک سا گیا تھا۔ وہاں لالا روغ اپنی چند دوستوں کے ساتھ بیٹھی تھی کہ کہے ہاتھوں کی جنبش بے ساختہ مسکراہٹ وہ اس ماحول میں پوری طرح گھلی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہی لالا روغ جس کے لیے گھر میں جنگ چھڑی ہوئی تھی، یہاں اس قدر بے پرواہ۔ اس کے اندر غصہ ایک دم سے بھڑک اٹھا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور چند لمحوں میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس سے پہلے کہ لالا روغ کچھ سمجھ پاتی، اس نے اس کا بازو تھام کر اسے کھڑا کر لیا۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ ہڑبڑا کر بولی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوف ایک ساتھ ابھرا تھا۔ تم اس حد تک گر چکی ہو؟ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس جگہ آ رہی ہو جہاں سے گزرنا بھی شریف لڑکیاں اپنی توہین سمجھتی ہیں؟ لالا روغ نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ یہ بات لڑکیوں کے لیے ہے تو لڑکوں کے لیے بھی ہونی چاہیے، اس نے تلخی سے جواب دیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ پہلے یہ بتاؤ۔ اس نے ایک لفظ بھی سنے بغیر اسے کھینچ لیا۔ لوگوں کی نظریں ان پر جمنے لگی مگر وہ رکا نہیں۔ کلب سے باہر آ کر اس نے اسے اپنی گاڑی کے ساتھ لا کر روکا۔ فضول بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سخت لہجے میں بولا۔ اندر بیٹھو، میں تمہیں گھر ڈراپ کر رہا ہوں اور آئندہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لالا روغ نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ نہیں جانا مجھے تمہارے ساتھ، وہ غصے سے بولی۔ اور یہ کیا بدتمیزی ہے؟ سب کے سامنے مجھے باہر کیوں لے آئے ہو؟ اندر بہت شور تھا، اس نے بے رحمی سے کہا۔ تمہیں میری آواز سمجھ نہیں آتی؟ بہتر ہوگا بیٹھ جاؤ، لالا روغ نے طنزیہ ہنسی ہنس دی۔ میں اپنی گاڑی میں آئی ہوں، دوستوں کے ساتھ۔ اس کی آواز میں چبھن تھی۔ اب تمہاری وجہ سے مجھے اندر جا کر سب کو ایکسپلین کرنا ہوگا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو ایکسپلین کرنے کی، وہ قریب آ کر بولا۔ تم یہاں آئی ہی کیوں ہو؟ تمہارے اندر عقل و شعور نام کی کوئی چیز ہے بھی یا نہیں؟ لالا روغ کی آنکھوں میں ضد اتر آئی۔ نہیں ہے، اس نے صاف کہا۔ جاؤ، جو کرنا ہے کر لو، جس کو بتانا ہے بتا دو، مجھے کوئی سروکار نہیں۔ اس کے لیے یہی جملہ کافی تھا۔ تم سمجھنے والی چیز ہو ہی نہیں، وہ سرد مگر خطرناک لہجے میں بولا۔ اب تمہارا بندوبست میں بہت اچھے سے کروں گا۔ اس نے غصے میں آ کر دروازہ کھولا اور تقریباً دھکے سے اسے گاڑی میں بٹھا دیا۔ لالا روغ چیخنے لگی۔ اس کے ہاتھ کو پکڑنے کی کوشش کی۔ یہ زبردستی ہے، روکو گاڑی، میں نہیں جاؤں گی۔ مگر وہ پہلے ہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ دروازہ بند کرتے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور پوری رفتار سے حویلی کی طرف بڑھ گیا۔
سڑک پر گاڑی تیر کی طرح دوڑ رہی تھی۔ لالا رخ احتجاج کر رہی تھی، چیخ رہی تھی، کبھی اس کی طرف مڑ کر دیکھتی، کبھی دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی۔ گاڑی روکو، اس کی آواز کپا رہی تھی مگر وہ خاموش تھی۔ چہرہ پتھر کی طرح سخت، آنکھیں سڑک پر جمی ہوئی۔ اس وقت اس کے لیے نہ شور معنی رکھتا تھا نہ اس کی چیخیں، بس ایک ہی ضد تھی، ایک ہی غصہ جو گاڑی کی رفتار کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ رات کی خاموشی حویلی کے اندر کسی طوفان سے کم نہیں تھی۔ برآمدوں میں مدھم لائٹ چل رہی تھی مگر فضا میں ایک سخت تناؤ تیر رہا تھا۔ شامیر اسے لیے سیدھا بی جان کے کمرے میں آ گھسا۔ دروازہ پوری شدت سے کھلا اور اگلے ہی لمحے اس نے لالا رخ کو تقریباً فرش پر پھینک دیا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں، بال بکھرے ہوئے، آنکھوں میں غصہ اور خوف اکٹھا لرز رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے میں اسے کہاں سے لا رہا ہوں؟ شامیر کی آواز کمرے میں گونج گئی۔ نور جہاں بیگم جو تہجد کی نماز کے لیے ہی جاگی تھی، دونوں کو اس حال میں دیکھ کر چونک گئی تھی۔ ان کی نظر پہلے زمین پر گری، لالا رخ پر گئی، پھر شامیر کے سرخ چہرے پر۔ وہ غصے سے بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے شامیر؟ آپ کو تمیز نہیں ہے؟ لڑکیوں کے ساتھ اس طرح برتاؤ کیا جاتا ہے؟ شامیر نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا۔ اس لڑکی سے پوچھیں کہاں سے آ رہی ہے وہ؟ انگلی سے اشارہ کرتا ہوا بولا۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہاں تھی؟ کلب میں لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان ناچ رہی تھی، وہاں سے لے کر آ رہا ہوں میں۔ نور جہاں بیگم نے حیرت اور صدمے سے اپنی پوتی کو دیکھا۔ ان کے ہونٹوں پر الفاظ آنے ہی والے تھے کہ لالا رخ تڑپ کر اٹھ بیٹھی۔ میں ناچوں گاؤں کچھ بھی کروں، میری مرضی، وہ چیخی۔ تم کیوں میرے معاملات میں دخل دے رہے ہو؟ تم کچھ زیادہ ہی دخل دینے لگے ہو، آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ؟ شامیر کی ہنسی کڑوی تھی۔ میں تمہارا شوہر ہوں، یہ بات تم کیوں بھول جاتی ہو؟ لالا رخ نے پلٹ کر نور جہاں بیگم کو دیکھا، آنکھوں میں شکوہ اور ضد دونوں تھے۔ آپ کو پتہ ہے یہ بھی وہاں یہی سب کرنے کے لیے آیا تھا؟ وہ انگلی اٹھا کر بولی اور اب خود پارسا بن رہا تھا۔ شامیر کے جبڑے سخت ہو گئے۔ بے شک میں وہاں یہی سب کرنے آیا تھا، وہ صاف لہجے میں بولا، لیکن میں مرد ہوں، اگر مجھ پر 100 انگلیاں اٹھیں گی وہ انگلیاں میں توڑ دوں گا، کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس نے ایک لمحہ رکا، پھر آواز اور بھاری ہو گئی۔ لیکن تم عورت ہو، اگر تم پر ایک انگلی بھی اٹھ گئی تمہارا کردار خراب ہو جائے گا، تمہارے دامن میں کیچڑ آئے گا۔ نور جہاں بیگم نے بے اختیار آنکھیں بند کر لی۔ عورت کی عزت آئینے کی مانند ہوتی ہے، شامیر نے بی جان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک خراش بھی اسے توڑ دیتی ہے، آپ اسے سمجھا لیں دادو، وہ قریب آ کر بولا، ورنہ اگر میں نے اسے سمجھایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ لالا رخ کی سانسیں اب بھی تیز تھیں مگر وہ کچھ بول نہیں سکی۔ نور جہاں بیگم نے گہرا سانس لیا اور مضبوط لہجے میں کہا، شامیر تم جاؤ، غصہ مت کرو، میں بات کروں گی اس سے۔ شامیر نے ایک لمحہ انہیں دیکھا، جیسے پرکھ رہا ہو کہ کیا واقعی بات سن لی جائے گی، پھر سخت لہجے میں بولا، بہت جلد میں رخصتی لوں گا۔ آنکھوں میں ضد اتر آئی۔ اب بہت ہو گیا، یہ آپ لوگوں کے قابو میں نہیں آئے گی۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز دیر تک حویلی کے سناٹے میں گونجتی رہی اور نور جہاں بیگم اپنی پوتی کو دیکھتی رہ گئی، ایک آئینہ جس پر خراشے پڑنے کا خطرہ پہلے سے کہیں زیادہ گہرا ہو چکا تھا۔ شامیر کے جانے کے بعد کمرے میں ایک بوجھل خاموشی اتر آئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز ابھی تک فضا میں معلق محسوس ہو رہی تھی۔ نور جہاں بیگم نے آہستہ سے جائے نماز ایک طرف رکھی اور کرسی کے کنارے بیٹھ گئی۔ ان کی نظر سامنے کھڑی لالا رخ پر تھی، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور سانسیں اب بھی بے ترتیب۔ یہ کیا تماشا تھا؟ نور جہاں بیگم نے تھکے مگر سخت لہجے میں کہا، تم ہماری پوتی ہو کر ایسی گھنونی جگہ گئی؟ تم نے کہا تھا تمہاری دوست کی سالگرہ ہے، تم ناچنے والی جگہ پر گئی تھی؟ لالا رخ نے بے چینی سے دوپٹہ سنبھالا اور فوراً بول پڑی، دادی سب کچھ ویسا نہیں ہے جیسے یہ پاگل بتا رہا ہے آپ کو، بلا وجہ آپ کا دماغ خراب کیا ہے اس نے۔ وہ تیزی سے بول رہی تھی جیسے خود کو ثابت کرنا چاہتی ہو۔ ایسی بھی کوئی خراب جگہ نہیں تھی، اگر واقعی خراب ہوتی تو کیا یہ خود وہاں ہوتا؟ جہاں بیگم نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا مگر وہ جگہ ناچنے والی تھی۔ انہوں نے آہستہ کہا، بے شک ناچنے والی جگہ تھی۔ لالا رخ نے فوراً جواب دیا، لوگ بہت زیادہ تھے، گانے بج رہے تھے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہاں فحاشی ہی تھے وہ ذرا رکی ہو۔ پھر بولی، انسان اگر جانتا ہو تو کسی بھی جگہ کسی بھی ماحول میں خود کو قابو میں رکھ سکتا ہے۔ نور جہاں بیگم نے گہرا سانس لیا، بات
یہ نہیں ہے کہ تم نے کیا کیا، انہوں نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ بات یہ ہے کہ تمہیں ایسی جگہ نہیں جانا چاہیے تھا۔ شامیر اگر کسی چیز پر غصہ کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ لالا رخ نے بیزاری سے منہ موڑا۔ میں نہیں مانتی، دادی آواز میں ضد صاف تھی۔ ایسا شوہر جو ہر بات پر روک ٹوک کرے، جو اپنی مرضی سے مجھے چلانا چاہے، مجھے نہیں چاہیے۔ نور جہاں بیگم نے سرنفی میں ہلایا۔ نہیں، تم غلط سمجھ رہی ہو، انہوں نے تحمل سے کہا۔ میرا شامیر تم سے بہت محبت کرتا ہے، بس تم سمجھ نہیں پا رہی۔ جس دن یہ بات سمجھ آ گئی اس دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لالا رکن تنسی انداز میں ہونٹ بھیجے۔ پیار؟ ہاں، نور جہاں بیگم نے اعتماد سے کہا، وہ تمہارے لیے بہت زیادہ جذباتی ہے۔ دونوں بھائیوں میں لڑائی ہو چکی ہے، گھر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اگر شامیر کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک تمہیں چھوڑ چکا ہوتا۔ وہ ذرا آگے جھکی۔ اتنی لڑائیاں ہوئی مگر اس نے تمہارا ساتھ دیا، یاد ہے وہ دن جب تمہاری تائی امی سب کے سامنے تمہارے خلاف بول رہی تھی؟ لالا رخ خاموش ہو گئی تھی۔ اسی دن وہ سب کے درمیان اپنی ماں کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا، صرف تمہارے لیے، یاد ہے تمہیں؟ لالا رخ نے منہ بنایا جیسے یہ بات اسے ناگوار گزری ہو۔ یہ سب ڈرامے ہیں دادو، وہ تیزی سے بولی۔ مجھے سب پتا ہے، آپ نہیں جانتی، آپ بھولی ہیں۔ جہاں بیگم کے چہرے پر دکھ کی ایک لکیر ابھری۔ لالا رخ، وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولی، میں نہیں کروں گی اس سے شادی۔ لالا رخ نے اچانک بلند آواز میں کہا، نہ اب نہ کبھی۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے پلٹی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے قدموں کی آوازیں تیز تھیں جیسے وہ خود سے بھی بھاگ رہی ہو۔ پیچھے نور جہاں بیگم اکیلی رہ گئی۔ انہوں نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس بھری۔ کمرے میں پھیلی خاموشی اب پہلے سے زیادہ بھاری تھی اور انہیں پہلی بار یہ احساس ہوا کہ ضد، انا اور محبت کے اس بیچ سب سے زیادہ خطرہ اسی رشتے کو تھا جسے بچانے کی وہ کوشش کر رہی تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا مگر گھر کے اندر کی فضا ویسے ہی بوجھل تھی۔ وہ دادو کی دوائیاں لے کر آیا تھا۔ دل میں یہی ارادہ تھا کہ دوائیاں دے کر واپس فوراً چلا جائے گا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے خاموشی سے گولیاں رکھی، پانی دیا، 2 رس پہ باتیں کی اور پلٹ کر باہر آ گیا۔ برآمدے میں قدم رکھتے ہی سیڑھیوں سے اترتی ہوئی ایک آہٹ نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ لالا روز ساڑی پہنے نیچے آ رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کو ٹھٹک گیا، نظر اس کے چہرے پر نہیں اس لباس پر ٹکی رہی جو اس کے نزدیک حد سے زیادہ نمایاں تھا۔ حیرت کے ساتھ غصہ اس کے اندر ابلنے لگا تھا۔ وہ اس کے سامنے سے نکلنے ہی والی تھی کہ اس نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھام لی تھی۔ یہ بیہودہ بے لباس کمر والی ساڑی کہاں پہن کر جا رہی ہو؟ تمہیں تمیز نام کی چیز نہیں؟ خاندان کی بیٹی ہو کر ایسے کپڑے پہن کر جاؤ گی؟ پاگل ہو گئی ہو تم؟ اس کی آواز سخت تھی، آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ تم سے کتنی بار کہا ہے کہ ایسے گھٹیا کپڑے پہن کر باہر مت جایا کرو۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی؟ دماغ سے پیدل ہو تم؟ کتنی دفعہ تمہیں سمجھایا ہے عورت کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے، لیکن تمہیں میری بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ میں فارسی زبان میں بات کرتا ہوں تم سے لالا رخ۔ لالا رخ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، چہرے پر ناگواری صاف تھی۔ اپنی دوست کی شادی میں جا رہی ہوں، وہ ٹھنڈے لہجے میں بولی۔ بیچا نے اجازت دی ہے اور آئندہ کے بعد میری اجازت کے بغیر تم میرا ہاتھ نہیں پکڑو گے۔ میری مرضی میں کسی بھی طرح کا لباس پہنوں، ایک آنکھ پسند نہیں کرتی میں تمہیں، مگر بلا وجہ تم میرے معاملے میں دخل کر نہ جانے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو۔ وہ دھاڑ کر بولا، شوہر ہوں تمہارا، یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں، اور کیا، ان بیہودہ کپڑوں کی بھی۔ انہوں نے اجازت دی ہے؟ اس نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑا۔ چلو ابھی پوچھ لیتے ہیں، ابھی پتہ چل جائے گا ان کے علم میں یہ بات ہے یا نہیں کہ ان کی پوتی کس طرح کے کپڑے پہن کر باہر جاتی ہے۔ وہ اسے غصے میں کھینچتا ہوا پی جان کے کمرے کی طرف بڑا ہی تھا کہ اچانک ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ لمحے بھر کو سب کچھ ساکت ہو گیا۔ لالا رخ کی سانسیں تیز تھیں، آنکھوں میں آنسو نہیں آگ تھی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے دھاڑ کر بولی، تم ہوتے کون ہو میرے ساتھ زبردستی کرنے والے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ کھینچنے کی؟
اس دن بھی کلب میں تم نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تھا، سب کے درمیان مجھے سوالیہ نشان بنا دیا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو ہر دفعہ تم یہی کرتے رہو گے اور میں برداشت کرتی رہوں گی؟ پاگل سمجھا ہوا ہے تم نے مجھے؟ اس کی آواز لرز رہی تھی مگر کمزور نہیں تھی۔ شامیر نے دانت پیچ لیے ضبط سے بولا، تمہارا شوہر ہو، اس نے تھپڑ کا کوئی اثر نہیں دیا تھا۔ لالا رخ نے اس کے انداز میں جواب دیا۔ خبردار، انگلی اٹھا کر بولی، جب ہو جاؤ گے تب کی تب دیکھی جائے گی، ابھی ہو ہی نہیں، رخصتی باقی ہے۔ کیا پتہ رخصتی سے پہلے ہی ہم دونوں کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ختم ہو جائے۔ ویسے بھی میں تمہیں پسند نہیں کرتی، تم جیسا کنٹرولنگ انسان مجھے بالکل نہیں پسند، تمہاری شکل دیکھنا بھی مجھے گوارا نہیں ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ جھٹک کر چھڑایا اور غصے سے تنتناتی ہوئی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے قدموں کی آوازیں دور ہوتی گئیں۔ شامیر وہیں کھڑا رہ گیا۔ گل جل رہا تھا، گال جل رہا تھا، آنا پوری طرح مجروح تھی، لیکن اسے تھپڑ کا کوئی اثر نہیں تھا۔ اس کے نزدیک یہ سب معمولی باتیں تھیں، مگر اس کا اس طرح کے لباس میں جانا اس کے لیے بہت اثر انداز تھا۔ اس کا غصے کے مارے خون کھول رہا تھا۔ وہ بیوی تھی، خان خاندان کی بیٹی تھی، وہ اس کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کو تو میں آج رات مزہ چکھاؤں گا، اس نے سوچا بھی نہیں تھا، دور دور تک کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا، مگر آج اس کی اس حرکت نے اسے بلا وجہ یہ سب کرنے پر مجبور کیا تھا۔ اگر آج میں نے تمہیں سبق نہیں سکھایا تو میرا نام شامیر خان نہیں۔ بہت کر لی تم نے اپنی منمانی، اب بتاؤں گا اصل معنوں میں ہم دونوں کا رشتہ کیا ہے۔ اس نے دانت پیستے ہوئے خود سے کہا اور مڑ کر اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وقت گزرتا رہا، گھر میں سناٹا چھا گیا۔ 3 گھنٹے بعد گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ لالا رخ شادی سے واپس لوٹی، تھکی ہوئی، ذہنی طور پر بوجھل، وہ کمرے میں داخل ہوئی، بیگ ایک طرف رکھا، ابھی پلٹنے ہی والی تھی کہ اچانک پیچھے سے کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ اس عمل کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، بری طرح مچکا کے رہ گئی تھی۔ وہ بری طرح چونکی۔ چھوڑو، یہ کیا بدتمیزی ہے، ہاتھ ہٹاؤ میرے منہ سے۔ اس سے پہلے کہ وہ بری طرح سمجھ پاتی، اسے بستر کی طرف دھکیلا گیا۔ وہ گھبراہٹ میں اس کے ہاتھوں سے بچنے کی کوشش کرنے لگی۔ شامیر اس کے سامنے کھڑا تھا، آنکھوں میں غصہ اور ضد صاف جھلک رہی تھی۔ بہت شوق ہے تمہیں اس طرح کا لباس پہن کر باہر جانے کا، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ آج میں تمہیں سمجھا دوں گا کہ حد کہاں ہوتی ہے، بیوی کسے کہا جاتا ہے اور عورت کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے۔ لالا رخ کی آواز کانپنے لگی، دور رہو مجھ سے شامیر، خبردار، جو تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی بھی جرت کی، میں سچ بتا رہی ہوں، میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ وہ ایک قدم اور آگے آیا۔ میں نے تمہیں بہت چھوٹ دے دی، بہت نرمی کی، اب بس ختم ساری نرمی، تمہیں اب میں اپنا اصل چہرہ دکھاؤں گا۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ مگر اب نہیں، 1 ہفتے کے اندر اندر، اگر میں نے تم سے رخصتی نہیں لی تو میرا نام شامیر خان نہیں۔ لالا رخ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ جیسے جیسے قریب بڑھ رہا تھا اس کی سانسیں رکنے لگی تھی۔ خبردار، وہ روتے ہوئے بولی، جو تم نے میرے ساتھ کچھ بھی کرنے کی جرت کی۔ کمرے میں خاموشی ٹوٹ رہی تھی، دونوں کی سانسوں کی آوازیں ٹکرا رہی تھی۔ اس لمحے ہوا میں صرف کشمکش تھی، غصہ، خوف، ضد اور ٹوٹتا ہوا اعتماد۔ وہ اس پر جھکا تو لالا رخ نے پوری قوت سے اسے دھکا دیا، بستر کے سرہانے سے پیچھے ہٹ گئی، دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ 1 قدم بھی آگے مت آنا، اس نے کانپتی مگر واضح آواز میں کہا، ورنہ میں چیخوں گی۔ جبکہ وہ بولا، جتنا چیخنا ہے آج تم چیخ لو، تمہیں اگر کسی نے میرے چنگل سے بچا لیا تو میرا نام شامیر خان نہیں۔ یہ کہتے ہی وہ ایک جست میں اس کی طرف بڑھا اور اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ جیسے جیسے وقت سرک رہا تھا، اس کی بے باکی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ رونے لگی تھی، اس کو دور کرنے کی جرت کی تھی، لیکن وہ ایک کم سن حسینہ اس طاقتور مرد کے سامنے بے بس ہو گئی تھی۔ لمحے بھر میں ہی وہ اس کے اوپر اپنے درمیان موجود تمام تر پردے ہٹا چکا تھا۔ فجر کی اذان کے وقت وہ اس کی جان چھوڑ کر اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ وقت دھیرے دھیرے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا۔ دوپہر کا وقت تھا، مگر کمرے میں روشنی ہونے کے باوجود فضا بھاری تھی۔ پردے آدھے کھلے تھے، باہر صحن میں دھوپ پھیلی ہوئی تھی، مگر اندر بیٹھے لوگوں کے چہرے پر کسی قسم کی گرمی نہیں تھی۔ وہ تیز قدموں سے اپنے باپ کے کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے ہی نعمان خان صوفے پر بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ رخسانہ بیگم، جن کے چہرے پر پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔
اس کے اندر آتے ہی نعمان خان نے چشمہ اتارا اور قدرے تیز لہجے میں بولے، کیا ہو گیا تمہیں اتنی جلدی میں مجھے گھر بلایا اور خود اتنی دیر سے آ رہے ہو؟ آخر بات کیا ہے؟ بلا وجہ تم نے سنسنی پھیلائی ہے، میں نے تم سے کتنا بولا تھا کہ فون پر ہی بتا دو، میں تھوڑا پریشانی سے ہلکا ہو جاتا، میرے پاس پریشانیاں کم ہیں جو تم ہر آئے دن کوئی نہ کوئی ٹینشن دیتے ہی رہتے ہو۔ وہ کرسی کے سامنے کھڑا رہا، بیٹھنے کی زحمت بھی نہ کی۔ میں گھر پر ہی تھا، آپ دونوں کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، انتظار کرتے کرتے کب آنکھ لگ گئی مجھے خود پتہ نہیں چلا۔ خیر، اولاد کے لیے تھوڑا انتظار کر لینا کوئی بری بات نہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ بات سیدھی ہے، میں بات کو گھما پھرا کر نہیں کروں گا، اور نہ ہی میری عادت ہے، صاف اور سیدھی بات کروں گا۔ لہجہ ہے بے حد سخت تھا۔ آپ دونوں آج رات تک میرے ساتھ دادی کے گھر جا رہے ہیں اور آپ چاچو سے رخصتی کی بات کریں گے، بس یہ طے ہو چکا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے میری بات کو اہمیت نہیں دی، آپ لوگ میرا وہ روپ دیکھیں گے جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ بس بہت ہو گیا، میں نے بہت سمجھوتے کر لیے، بہت برداشت کر لیا، مگر اب میری برداشت ختم ہو چکی ہے۔ نعمان خان کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ تمہیں کیوں اتنی آنکھ لگی ہوئی ہے؟ وہ بھڑک اٹھے۔ ہر وقت رخصتی کا بھوت سر پر کیوں سوار رکھے ہو؟ اس کا باپ ہے، وہ سنبھال لے گا اپنی بیٹی کو، بلا وجہ تم نے اسے سدھارنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ اگر وہ لڑکی بگڑی ہوئی ہے تو اپنی زندگی میں شامل کر کے یوں اپنی زندگی کو بدتر کرنا چاہتے ہو؟ پہلا مرد دیکھ رہا ہوں جو خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ پاگل ہو تم؟ عقل نہیں ہے تمہارے پاس؟ وہ ایک قدم آگے بڑھا، آواز میں سختی تھی۔ ہاں ہوں پاگل، نکاح میں ہے وہ میرے، محض انگیجمنٹ نہیں ہوئی ہماری، مکمل نکاح ہوا ہے ساری زندگی کے لیے، اسے اپنی زندگی میں قبول کیا ہے، اس طرح میں یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا، اسے کوئی نہیں سنبھال رہا، اسے کسی کو اس کا ہوش نہیں، اس نے دو ٹوک کہا، اور میں اپنا حق لے چکا ہوں، بہتر ہے کہ پریگننٹ ہونے سے پہلے وہ میرے گھر میں ہو۔ یہی سننا چاہتے تھے نا؟ بتا دی آپ کو اصل بات۔ یہ سنتے ہی نعمان خان جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ ان کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ کیا بول رہے ہو تم؟ ہوش میں ہو؟ وہ بالکل پرسکون انداز میں بولا۔ ہاں ہاں بالکل ٹھیک بول رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ضد تھی۔ آپ کی بھتیجی کچھ زیادہ ہی اڑ رہی تھی، اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالنا ضروری تھا، ڈال دی بیڑی۔ امید کرتا ہوں اب اس کے دماغ میں اچھی طرح میرا ڈر بھی بیٹھے گا، اور اسے پتہ بھی چلے گا کہ میں اس کا کون ہوں اور اس کے ساتھ کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ رخسانہ بیگم نے بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ شامل، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ اس نے ان کی طرف دیکھے بغیر بات جاری رکھی۔ اب بہتر یہی ہوگا کہ آپ دونوں آج رات میرے ساتھ چلیں۔ آواز دھیمی مگر خطرناک تھی۔ ورنہ خدا کی قسم میں اسے اٹھا کر فارم ہاؤس لے جاؤں گا، پھر واپس نہیں آؤں گا، ممکن ہے یہ ملک ہی چھوڑ دوں، پھر آپ لوگ میری شکل دیکھنے کے لیے بھی ترس جائیں گے، اور آپ دونوں اچھی طرح جانتے ہیں میں ضد کے معاملے میں کتنا پکا ہوں۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ اس نے دونوں کو باری باری دیکھا۔ فیصلہ آپ دونوں کے ہاتھ میں ہے، جو کرنا ہے مجھے بتا دیجیے گا۔ رخسانہ بیگم کے چہرے کا رنگ اٹھ چکا تھا۔ پاگل ہو چکے ہو تم؟ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہ تم نے کیا حرکت کی ہے؟ بی جان کو میں کیسے منہ دکھاؤں گی؟ وہ کندھے اچکا کر بولا۔ کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ لوگ بس سیدھی سیدھی رخصتی کی بات کریں گے۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ نعمان خان نے غصے اور بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ تمہاری زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ نکاح کے بعد مرد کے حقوق سب جانتے ہیں۔ پھر قدرے جھک کر کہا، جتنا میں آپ سے کہہ رہا ہوں اتنا کر دیں، ورنہ میں وہ کر بیٹھوں گا جس کا آپ دونوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز نے جیسے دونوں کے دل دہلا دیے۔ پیچھے نعمان خان دوبارہ صوفے پر بیٹھ گئے تھے، دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ یہ لڑکا ہاتھ سے نکل چکا ہے، وہ زیر لب بولے۔ چلو مبارک۔ رخسانہ بیگم نے گہری سانس لی۔ چلنا ہی پڑے گا، انہوں نے شکستہ آواز میں کہا۔ یہ لڑکا کچھ کر کے ہی دم لے گا۔ نعمان خان نے تھکے ہوئے انداز میں سر ہاں میں ہلا دیا۔ دوپہر کی روشنی اب بھی کمرے میں تھی، مگر فیصلہ ہو چکا تھا، ایک ایسا فیصلہ جو کسی کو بھی مطمئن نہیں کر رہا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، پورا دن معمول کے مطابق طے پا چکا تھا، رات گہری ہو چکی تھی۔ حویلی کے صحن میں پیلے بلب کی روشنی دیواروں پر لمبے سائے بنا رہی تھی، ہوا میں عجیب سا بوجھ تھا، جیسے ہر سانس کسی فیصلے کی قیمت مانگ رہا ہو۔ نعمان خان نور جہاں بیگم کے سامنے صوفے پر سر جھکائے بیٹھے تھے، ان کے چہرے پر تھکن، شرمندگی اور مجبوری ایک ساتھ جمع تھی۔
برابر میں سلیم خان سیدھی کمر کے ساتھ بیٹھا تھا، آنکھوں میں وہی خاندانی سختی جو بات سننے سے پہلے ہی فیصلہ سنا دیتی ہے۔ نعمان خان نے نظریں اٹھائیں، آواز دھیمی مگر بوجھل تھی۔ بی جان، میں نے بہت سوچا، مجھے معلوم تھا آپ اپنے چھوٹے بیٹے کو کبھی میرے آگے نہیں جھکائیں گی، اس لیے خود آنا پڑا۔ آخر میں اس کا باپ ہوں۔ بیٹے کی بات کیسے ٹال دیتا؟ سلیم خان فوراً بول اٹھا، لہجہ کڑا تھا۔ بھائی، آپ کو کوئی نہیں جھکا رہا، غلطی آپ کی تھی اسی لیے۔ بی جان نے یہ شرط رکھی کہ اس بار آپ آئیں گے۔ نعمان خان کے چہرے پر تلخی پھیل گئی۔ پروجیکٹ تم نے خراب کیا تھا اور الزام میرے سر آیا؟ سلیم صاحب نے اب کی بار آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، پروجیکٹ مجھ سے خراب ہوا مانتا ہوں، مگر سب کے سامنے جو رد عمل آپ نے دیا وہ درست نہیں تھا۔ نور جہاں بیگم نے ہاتھ اٹھا کر بات کاٹ دی۔ آواز میں روب تھا، ایسا روب جس کے آگے دلیل دم توڑ دیتی ہے۔ بس خاموش ہو جاؤ، دونوں جو بات کرنے آئے ہو وہ کرو، پرانی باتیں دہرانے کا وقت نہیں۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی چھا گئی تھی۔ نعمان خان نے ایک نظر اپنے بیٹے کی طرف ڈالی جو خاموشی سے بیٹھا سب سن رہا تھا، پھر انہوں نے گلا صاف کیا، بی جان میں رخصتی چاہتا ہوں، نکاح کو 2 سال ہو گئے ہیں، بہتر ہے اب یہ دونوں ایک مضبوط رشتے میں بن جائے، اسی جمعے کو سادگی سے رخصتی کر لیتے ہیں، ولیمہ بعد میں دھوم دھام سے ہو جائے گا۔ نور جہاں بیگم کی نظریں تیز ہو گئیں۔ تمہاری بیوی کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ نعمان خان نے فوراً سرنفی میں ہلایا، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، ہم دل سے راضی ہیں۔ ابھی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ دروازہ زور سے کھلا۔ لالا رخ کمرے میں داخل ہوئی، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں سرخ، گال آنسوؤں سے تر، اس کی سانسیں بے ترتیب تھی جیسے وہ روتے روتے یہاں تک آئی ہو۔ مجھے اس گھٹیا انسان کے ساتھ رخصتی نہیں کرنی، اس کی آواز کمرے میں گونجی۔ یہ ظالم ہے، اپنی مرضی بنوانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ سلیم خان غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے، یہ کس حلیے میں آ گئی ہو؟ کمرے میں جاؤ، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ لالا رخ نے تڑپ کر جواب دیا، ہاں پاگل ہو گئی ہوں بابا، مجھے نہیں کرنی اس کے ساتھ رخصتی۔ نور جہاں بیگم کی آواز گرجی، چپ ہو جاؤ، کتنی باقی ہو چکی ہو تم، شوہر کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں؟ لالا رخ نے روتے ہوئے قدم آگے بڑھائے، دادو خدا کے لیے میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ بی جان نے فرش پر اسا ٹکایا، اگر اس کی عزت کی پرواہ نہیں کی تو کم از کم ہماری ہی لاش رکھ لو دادو۔ لالا رخ کی آواز ٹوٹ گئی، جاؤ یہاں سے، نور جہاں بیگم نے سختی سے کہا، وہاں ہمارا اور تمہارا رشتہ یہیں ختم ہو جائے گا۔ لالا رخ رک گئی، اس کی نظریں بے اختیار شاہ پر جا ٹھہری، آنکھوں میں سوال، خوف اور ایک آخری امید تھی۔ شاہ خاموش کھڑا رہا، چہرہ سپاٹ، جیسے یہ سب پہلے ہی طے ہو چکا ہو، کوئی لفظ، کوئی اشارہ، کچھ بھی نہیں۔ لالا رخ نے ہونٹ کاٹے، آنسو پوچھنے کی ناکام کوشش کی، پھر غصے اور بے بسی میں پاؤں زمین پر پٹکا اور پلٹ کر تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز رات کے سناٹے میں دیر تک گونج رہی تھی۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ نعمان خان نے سر تھام لیا، رخسانہ بیگم کی بات یاد آ رہی تھی، یہ لڑکا کچھ کر کے ہی دم لے گا۔ نور جہاں بیگم نے فیصلہ کن نظروں سے سب کو دیکھا، جمعہ طے رہا، اب کوئی بحث نہیں ہوگی، اور اسی ایک جملے کے ساتھ رات نے اپنے اندر ایک اور ناگزیر انجام سمیٹ لیا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا چلا گیا، پورا ہفتہ معمول کے مطابق طے پا چکا تھا، شادی کا دن بھی سر پر آ پہنچا تھا، اس کے لاکھ احتجاج کے باوجود اس کی ایک نہیں سنی گئی، اور بیجان نے اسے سادگی سے شامیر کے ہمراہ رخصت کر دیا تھا۔ شامیر کا کمرہ مدھم روشنی سے چکمگا رہا تھا، مہندی کی خوشبو اور تازہ پھولوں کی خوشبو ہوا میں کھل رہی تھی، لیکن اندر کی فضا بوجھل تھی۔ لالا رخ دلہن بن کر بیٹھ کے کنارے بیٹھی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھی، آنسوؤں سے بھیگی، اور ہونٹوں پر ایک ایسی سختی تھی جو اس کے اندر کے غصے اور خوف کی عکاسی کرتی تھی۔ ہر سانس جسے اسے اپنی تقدیر کی سچائی یاد دلا رہا ہو، جس چیز سے وہ ساری زندگی بھاگ رہی تھی، وہ اب اس کے نصیب میں لکھ دی گئی تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا، شاہ اندر داخل ہوا، قدموں کی آواز کم روشنی میں سخت اور فیصلہ کن محسوس ہو رہی تھی۔ لالا رخ فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، آنکھوں میں آگ اور آواز میں سختی تھی، خبردار جو تم میرے قریب آئے، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ اس کا لہجہ ایسا تھا کہ کمرے کی دیواریں کانپنے لگی۔ میں اس وقت ہوش میں نہیں تھی، تم نے پیچھے سے حملہ کیا تھا، لیکن اب میں ہوش میں ہوں، اگر تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی بھی جرت کی، میں ہنگامہ کھڑا کر دوں گی۔ شاہ نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ دی،
تمہیں جس بھی قسم کا ڈرامہ کرنا ہے کرتی رہو، اس کی آواز میں سردی کے ساتھ ضد تھی۔ بیوی ہو تو میری، میں اپنا حق وصول کرنے ضرور کروں گا۔ لالا رو کے ہونٹ کانپ رہے تھے، آنکھیں بھر آئی تھی، لیکن وہ روتے ہوئے بولی، تم کیوں فرعون بن رہے ہو؟ پلیز جاؤ یہاں سے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ شامر چند قدم قریب آیا، قدموں کی چاپ سے کمرہ دباؤ میں آ گیا۔ وہ اس کے قریب کھڑا ہو کر بولا، آنکھوں میں سوال اور فیصلہ دونوں صاف تھے۔ کیوں ہو رہی ہے یہ گھبراہٹ؟ ایسا کیا کر دیا ہے میں نے تمہارے ساتھ جو تم مجھے ایسے دیکھ رہی ہو؟ اس نے سانس گھٹتی ہوئی لالا رخ کو دیکھا، جو میں شوہر ہوں تمہارا، تمہارے قریب آنے کا حق رکھتا ہوں۔ لالا رخ نے پلکیں جھپکائیں، دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، لیکن میں تمہیں یہ حق نہیں دے رہی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی، دونوں کی سانسیں اور دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ شامر چند لمحے کے لیے خاموش رہا، آنکھوں میں سنجیدگی، چہرے پر مضبوطی، پھر دھیمی مگر حتمی آواز میں بولا، بس خاموش ہو جاؤ، بکواس کرنے کی ضرورت نہیں۔ لالا رخ کی نگاہیں دھندلی ہو گئی تھی، مگر وہ اس کے ہر لفظ کو سن رہی تھی۔ ایک انسان تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آ رہا ہے، لیکن تم نرمی سے برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ چند قدم آگے بڑھا اور پھر بے وقت رکے بغیر جھک گیا۔ وہ تڑپ کر چلانے لگی، مگر وہ اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ وہ تڑپ کر دل ملائی، لیکن یہ ایک ناممکن عمل تھا، اس کے ہاتھوں سے چھوٹ جانا۔ وہ روتے ہوئے بولی، نہیں کرو، او خدا کے لیے مجھے بخش دو، میری ہمت نہیں ہے یہ سب برداشت کرنے کی۔ مگر وہ سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ جو عمل شدت اختیار کر رہا تھا، وہ اب اس میں نرمی لا رہا تھا، جبکہ وہ چاہ کر بھی اس کا ساتھ نہیں دے پائی اور اپنا آپ ڈھال چھوڑ دیا۔ پوری رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا۔ دوپہر کے 2 بجے کا وقت تھا، لاؤنج میں ہلکی روشنی پڑ رہی تھی، کمرے میں سب بیٹھے تھے، نعمان صاحب، رخسانہ بیگم، شامیر، مگر فضا میں کسی خوشگوار بات کا اثر نہیں تھا۔ سب کی نظریں بے چین اور جھنجھلاہٹ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دروازہ کھلا اور لالا رخ تیار مہندی کے رنگوں میں سجی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ قدموں کی ہلکی چاپ اور لباس کی ریشمی جھلک کے باوجود اس کے چہرے پر تھکن اور غصے کا اثر صاف تھا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، السلام علیکم بی جان۔ بی جان کا حکم تھا، شادی کی صبح تیار ہو کر اپنے بڑوں کو سلام کرنا، ورنہ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتی۔ نعمان صاحب فوراً سر ہلا کر جواب دینے لگے کہ رخسانہ بیگم نے طنزیہ لہجے میں بولا، حد ہے، یہ کوئی وقت ہوتا ہے جا کر نیچے آنے کا؟ صحیح بات ہے کہ انسان رشتہ کرنے سے پہلے لڑکی کی کرتوت دیکھ لے۔ لالا رخ نے نم آنکھوں سے رخسانہ بیگم کو دیکھا، دل میں غصہ اور شرمندگی کے جذبات اکٹھے تھے۔ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ شامر نے درست لہجے میں مداخلت کی، امی، دماغ ٹھیک ہے؟ آپ کو علم ہے آپ کیا بول رہی ہیں؟ رخسانہ بیگم نے تھوڑا پیچھے ہٹتے ہوئے جواب دیا، مگر دماغ بالکل ٹھیک ہے، بس اپنی بیوی کا دماغ تم ٹھیک کر دو۔ میں یہ تماشا اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گی، یہاں رہنے کے کچھ اصول ہیں۔ شامر نے آواز میں سختی پیدا کرتے ہوئے کہا، یہاں رہنے کے اگر اصول ہیں تو پھر میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، مجھے نہیں رہنا یہاں پر اگر میری بیوی کو اسی طرح بات بات پر ذلیل کیا جائے گا۔ لالا رخ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھ گئی، اس کے ہاتھ بے اختیار کپڑوں کے کنارے پکڑے ہوئے تھے۔ دل کی دھڑکنیں تیز تھی، مگر کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ رخسانہ بیگم نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، یعنی اب تمہاری بیوی کے ہوتے ہوئے ہمیں سوچ سوچ کر بات کرنی ہوگی؟ اس سے بہتر ہے کہ میں یہاں سے چلی جاتی۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے کمرے سے نکل گئی۔ ہوا میں گھبراہٹ کے ساتھ سکون بھی چھپ گیا۔ نعمان صاحب نے حیرت اور ناگواری کے ساتھ کہا، یہ کیا طریقہ ہے شامر، ماں سے بات کرنے کا؟ یہ انداز ہوتا ہے؟ وہ ساس ہے، ایسی باتیں بول سکتی ہیں۔ شامر نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے نظریں ان پر گاڑی، آنکھوں میں فیصلہ اور آواز میں سختی تھی۔ ساس ہو یا ماں، کوئی بھی شخص اس طرح کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتا، اور میں اس چیز کی اجازت نہیں دوں گا۔ اگر آپ لوگ یہی کرنا چاہتے ہیں تو میں اپنی بیوی کے ساتھ یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ کمرے کی فضا یکدم دباؤ سے بھر گئی تھی، سب خاموش ہو گئے تھے۔ لالا رخ نے ایک لمحے کے لیے شامر کو دیکھا، پھر اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور نرم لہجے میں کہا، چلو ناشتہ کرتے ہیں۔
شامیر نے آنکھوں میں سنجیدگی اور وقار کے ساتھ سر ہلایا۔ دونوں بغیر کسی اضافی بحث کے ڈرائنگ روم کے طرف بڑھ گئے۔ قدموں کی چاپ اور کپڑوں کی سرسراہٹ کے ساتھ کمرے میں بچی ہوئی روشنی اور فضا میں گھلی ہوئی کشمکش دونوں ابھی بھی محسوس ہو رہی تھی، لیکن لمحے کے لیے سب کچھ معمول کے قریب آ گیا۔ ڈائننگ روم میں قدم رکھتے ہی چائے کی خوشبو اور تازہ کھانے کی خوشبو نے ماحول کو ہلکا سا سکون دیا، مگر ان کی نظریں ابھی بھی ایک دوسرے پر مرکوز تھی، ایک خاموش معاہدے کے ساتھ کہ اب باتیں ختم اور رویہ سنبھالا جائے گا۔ رات گہری ہو چکی تھی، کمرے میں مدھم روشنی چل رہی تھی، پردوں کے پیچھے اندھیرا خاموشی سے پھیلا ہوا تھا اور اسکرین پر اس کی ماں کی تصویر ٹھہری ہوئی تھی۔ انگلیاں تصویر کے کناروں کو چھوتی تھی، جیسے کسی یاد کو تھامے رکھنا چاہتی ہوں۔ آنکھوں میں نمی تھی، مگر آنسو بہنے کی ضد پر قابو رکھے ہوئے تھے۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا، ہلکی سی آواز کے ساتھ شامیر اندر داخل ہوا۔ ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی، قدموں میں تھکن بھی تھی اور احتیاط بھی۔ اسے دیکھتا ہی وہ چونکی فوراً موبائل بند کیا اور ایک طرف رکھ دیا جیسے پکڑی گئی ہو۔ وہ اس کے قریب آ کر رک گیا، پھر صوفے کے دوسرے کونے پر بیٹھ گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ کیا دیکھ رہی تھی؟ وہ نظریں چرا کر بولی۔ کچھ نہیں، بس موبائل چلا رہی تھی۔ اس نے ٹرے آگے بڑھائی۔ کھانا کھا لو، بھوک لگی ہوگی۔ تم اوپر کیوں نہیں آئی تھی؟ بابا بتا رہے تھے عقل نہیں ہے تم میں، اس طرح بیمار ہو جاؤ گی۔ اس کے چہرے میں ڈانٹ کم اور فکر زیادہ تھی، مگر وہ سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ تلخی سے بولی، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے میں مر جاؤں یا جیتی رہوں؟ اس نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا، اگر فرق نہیں پڑتا تو میں اپنی ماں سے کبھی تمہارے لیے جھگڑا نہیں۔ یہ جملہ اس کے دل پر لگا، وہ خاموش ہو گئی۔ کمرے میں چند لمحے ایسے گزر رہے تھے جیسے وقت ٹھہر گیا ہو، پھر وہ ہمت کر کے بول گیا، مجھے پسند کرتے ہو؟ وہ ہلکا سا مسکرایا، جیسے سوال کی سادگی نے اسے چونکا دیا ہو۔ ظاہر سی بات ہے، ورنہ رخصتی کیوں کرواتا؟ ایک آزاد خیال لڑکی کی۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ میں بہت بری ہوں، زندگی ہمیشہ اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہوں۔ میری زندگی پر جو کنٹرول رکھنے کی کوشش کرتا ہے میں اسے نکال دیتی ہوں۔ اگر تم نے بھی میری زندگی پر کنٹرول رکھنے کی کوشش کی تو میں تمہیں بھی بے دخل کر دوں گی۔ اس نے سانس لی، پھر صاف اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں تمہاری زندگی پر کبھی کنٹرول نہیں رکھوں گی۔ کوئی بھی کسی کی زندگی پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا، یہ اصول ہے۔ ہاں، ایک دوسرے کو اہمیت دی جاتی ہے، اسی لمحے کی بدولت ایک دوسرے کو سمجھا جاتا ہے۔ اگر میں تمہیں محبت دے رہا ہوں تو بدلے میں تمہیں بھی محبت دینی ہوگی۔ اگر میں تمہارا خیال رکھ رہا ہوں تو تم بھی رکھو۔ اسے غور سے دیکھنے لگی، جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ تو کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، نظریں جھکا گئی، جیسے الفاظ ڈھونڈ رہا ہو، پھر آہستہ سے بولا، ہاں، شدید محبت کرتا ہوں تم سے، اتنی کہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ جب سے تم میرے نکاح میں آئی ہو ایک الگ سی انسیت ہو گئی ہے، مگر تم کبھی مجھے اپنا سمجھتی ہی نہیں۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ آج جس طرح تم نے میری طرفداری کی، خدا کی قسم دل چاہ رہا ہے تمہیں زندگی میں ایک موقع ضرور دوں۔ اس نے فوراً اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں امید جگمگا اٹھی۔ سچ بتا رہے ہو؟ یا موقع ضائع نہیں کروں گا، تمہیں دنیا بھر کی خوشی دوں گا، بس ایک دفعہ خوش دلی سے میرا ہاتھ تھام لو۔ وہ خاموش رہی۔ کمرے کی خاموشی اب بوجھ نہیں تھی، نرم تھی۔ پھر اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اس لمس میں خوف نہیں تھا، اعتماد تھا۔ شامیر نے اس کا ہاتھ تھاما، پھر اسے اپنے قریب کر لیا۔ اس نے اسے گلے لگا لیا، ایسا گلے لگانا جس میں جیت نہیں، سمجھوتا تھا، طاقت نہیں، حفاظت تھی۔ کھانے کی ٹرے وہیں رکھی رہ گئی۔ کمرے میں ایک نئی شروعات کی خوشبو پھیل گئی تھی۔ یہ اختتام نہیں تھا، بلکہ وہ آغاز تھا جس میں دونوں نے سیکھ لیا تھا کہ محبت کنٹرول نہیں، اعتبار مانگتی ہے، اور اعتبار ہاتھ تھام لینے سے شروع ہوتا ہے۔